میں کول کے منصوبے تھے، ہائیڈل منصوبوں پہ کام شروع ہوا، رینیوبل انرجی تھی، اور جو سب سے بڑا سی پیک کا پاور سیکٹر میں یا توانائی کے شعبے میں پاکستان کے لیے تحفہ تھا کہ تھر کا وہ کوئلہ جو ہمارے پاس ایران اور سعودی عرب کے تیل جتنی انرجی ویلیو رکھتا ہے وہ دفن پڑا تھا، اور ہم اسے تقریباً 70 سال سے بروئے کار لانے میں ناکام تھے چونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور سرمایہ کی کمی تھی۔ تو سی پیک نے تھار کول کو پاکستان کے لیے ایک پروڈکٹیو ایسٹ بنایا، اور آج وہ ہمارے لیے سستی ترین بجلی پیدا کرنے کا مرکز ہے، اور آئندہ 300 سے 400 سال تک ہم وہاں سے بجلی حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح سی پیک میں ہم نے آپٹک فائبر کیبل بچھا کے پاکستان کے ڈیجیٹل بیک بون کو مکمل کیا۔ ملتان سکھر موٹر وے بنی، ہزارہ ایکسپریس وے بنی، ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھا، گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی، وہاں پورٹ کے ساتھ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی، وہاں پر ایسٹ بے ایکسپریس وے بنی، اسکول بنے، ہسپتال بنے، ٹیکنیکل تعلیم کے ادارے بنے۔ کا پروگرام تھا جس پر ہم 2018 تک کامیابی سے عمل کرتے رہے اور اس میں کامیاب ہوئے۔ 2020 کے بعد سی پیک کا انڈسٹریل کوآپریشن کا فیز تھا جس کے لیے ہمیں 9 اکنامک زون تیار کرنے تھے۔ بدقسمتی سے جو حکومت ہمارے بعد آئی وہ اس دل جمی سے سی پیک کو جاری نہ رکھ سکی، جس سے ہم انڈسٹریل شعبے میں وہ فوائد حاصل نہیں کر سکے جو کہ ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ لیکن اگر اس کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو جو کچھ ہم 2013 اور 18 میں سی پیک کے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں پروجیکٹس مکمل کر گئے تھے یا انہیں شروع کر گئے تھے، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد کی، اور یہ 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ سرمایہ کاری ہے۔ اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار پیدا کیا، اس نے پاکستان کی انڈسٹری کو ڈیمانڈ پیدا کر کے نئے مواقع دیے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے انجینئرز، پاکستان کے ورکرز، ان کو نئی ٹیکنالوجی اور نئے مینجمنٹ سسٹمز اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی تربیت حاصل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پاکستان کے اندر اس کے ساتھ جو چین کے ساتھ تعلیم کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے کا موقع ملا، اور آج ہزاروں طالب علم چین کے اندر پاکستان سے جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت براڈ بیسڈ کوآپریشن ہے جو سی پیک کے نتیجے میں ہوئی، جس نے پاکستان کو اس وقت کہ جب کوئی پاکستان کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں تھا، پاکستان میں کوئی $1 سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا، چین کی طرف سے اس وقت اربوں ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے عزم نے ثابت کیا کہ چین پاکستان کا سب سے قابل اعتماد دوست ہے، یہ آل ویدر فرینڈشپ ہے اور یہ آئرن بردرہڈ ہے۔ اس کے حوالے سے جب 10 سال اب مکمل ہو رہے ہیں، یہ ایک تاریخی سنگ میل ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام کامیابیوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ جنہوں نے پاکستان اور چین کے تعلق کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ سی پیک کے منصوبوں کے ساتھ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو مسنگ لنک تھا کہ ہم سیاسی طور پہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن اقتصادی شعبے میں ہمارا تعاون اتنا مضبوط نہیں تھا، تو سی پیک نے پاکستان اور چین کو اقتصادی شعبے میں بھی اسی طرح مضبوطی سے جوڑ دیا ہے جیسے کہ ہم سیاسی شعبے کے اندر تھے۔ اور جو وائس پریمیئر حالی فنگ آ رہے ہیں، یہ چیئرمین NDRC 2017 میں مقرر ہوئے تھے، اور مجھے ان کے ساتھ کئی دفعہ ملنے کا موقع ملا، اور ان کی لیڈرشپ نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن جو کہ منسٹری آف پلاننگ کا کاؤنٹر ادارہ ہے چین میں سی پیک کے اندر، اس کے اندر ان کی لیڈرشپ سے ہمیں بہت سپورٹ حاصل رہی۔ تو ان کا سی پیک کو آگے بڑھانے میں، سی پیک کو کامیاب کرنے میں بہت نمایاں کردار رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے لیے ان کی پاکستان آمد ایک بہت خوشی کا باعث ہے کہ وہ سی پیک کے معماروں میں ہیں۔ انہوں نے سی پیک کو کامیاب کرنے کے لیے بحیثیت چیئرمین NDRC
بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اب جب کہ وہ چائنا کے اکنامک ایریاز کو دیکھنے کے لیے وائس پریمیئر کے عہدے پہ فائز ہیں، تو ہمیں امید اور توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی سی پیک اب اگلے مرحلے میں، جو کہ اس کا نیکسٹ فیز ہے اپ ٹو 2030، اس میں ہم مزید تیزی کے ساتھ سی پیک میں پیش رفت کر سکیں گے۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دورہ، اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ جو پچھلے 14 ماہ کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے ملک کا ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، یہ دورہ اس ٹرن اراؤنڈ پاکستان کی بھی ایک تصویر ہے کہ آج دنیا دوبارہ پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ ہمارے دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارے تعلقات میں نمایاں سرد مہری آ گئی تھی، اب پھر گرم جوشی میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ دورہ اس حوالے سے بے حد اہم ہے کہ جو پچھلے 14 ماہ کے اندر ہم نے سی پیک کے حوالے سے ملک کے اندر فضا کو تبدیل کیا ہے، جس کی میں آپ کو مثال گوادر سے دینا چاہتا ہوں کہ جو گوادر پورٹ پاکستان میں سی پیک کا گیٹ وے ہے، اسے گزشتہ 4 سالوں میں کس طرح نظر انداز کیا گیا۔ اس کی ایک جھلک آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دور کے 4 سالوں میں گوادر سے 1 لاکھ ٹن کارگو ہینڈل ہوا۔ ہمارے 14 مہینے میں 6 لاکھ ٹن سے زیادہ کارگو گوادر سے روٹ کیا گیا ہے تاکہ گوادر پورٹ کو کامیاب کیا جا سکے۔ اسی طرح گوادر کے پانی کا منصوبہ جو 2017-18 سے شروع تھا، اس کو 4 سال التوا میں رکھا گیا، ہم نے آتے ساتھ اسے 6 ماہ میں مکمل کر دیا۔ تو اگر 6 ماہ میں گوادر کے عوام کے لیے پانی کا مسئلہ مکمل ہو سکتا تھا تو وہ 4 سالوں میں کیوں نہیں کیا گیا؟ اسی طرح گوادر کو بجلی سپلائی کرنے کے منصوبے، ایران کا منصوبہ ہم نے 10 ماہ میں مکمل کر دیا، جو 4 سال سے زیر تکمیل تھا۔ گوادر کو نیشنل گریڈ سے جوڑنے کے لیے پنجگور نال ٹرانسمیشن لائن جو 4 سال سے زیر التوا تھی، ہم نے 1 سال میں چالو کر دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب منصوبے جو ہم نے 12-14 مہینے میں مکمل کیے ہیں، یہ گزشتہ 4 سالوں میں کیوں نہیں مکمل ہو سکے؟ 4 سالوں میں گوادر پورٹ کی ڈریجنگ جو ہے اسے نہیں کیا گیا، نتیجتاً اس کی گہرائی جسے 14 میٹر ہونا چاہیے تھا، وہ تقریباً 9 یا 10 میٹر تک رہ گئی تھی، اور اس پہ بڑے جہاز نہیں آ سکتے تھے۔ اب پھر ہم نے 4.5 ارب روپے سے اس کی ڈریجنگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورٹ میں سلٹ جمع ہو جاتی ہے، اس کی صفائی کا کام شروع کیا ہے، اور اگلے سال فروری تک انشاءاللہ یہ مکمل ہوگی، جس کے نتیجے میں بڑے جہاز پھر گوادر پورٹ کے اندر لنگر انداز ہو سکیں گے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن کے اندر جو حکومت نے پچھلے 14 ماہ کے اندر ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، اپنی کمٹمنٹ دکھائی ہے، اپنی سیریسنس دکھائی ہے، اپنی اہلیت دکھائی ہے کہ ہم سی پیک کو آگے لے کے جانے میں نہ صرف مخلص ہیں بلکہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں دوبارہ لوگ پاکستان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور اسی کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ 2018 کے بعد ایک بڑی چین سے سرمایہ کاری پاکستان میں $3.5 ارب کی چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ بجلی ہمیں پروڈیوس کر کے دے گا، اس کے لیے سامنے آ چکی ہے، کہ جس کی گراؤنڈ بریکنگ حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چشمہ میں کی۔ تو پاکستان اور چین کے نہایت گہرے تعلقات ہیں۔ ہم چین کے نائب وزیر اعظم کو ان کے پاکستان کے دورے کے موقع پر پوری قوم چشم برا ہے۔ ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے کہ کس طریقے سے جولائی 2013 کے بعد، جب کہ پاکستان میں 18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات بہت اس وقت ناگفتہ بے تھے، پاکستان معاشی طور پہ شدید بحران سے گزر رہا تھا، اس وقت چین کی قیادت نے پاکستان کا ہاتھ تھاما، پاکستان کے منصوبے کے تحت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ آج وہ منصوبے
پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہیں. اگر ان منصوبوں کو ہم نکال دیں، پاکستان کی معیشت سے ان منصوبوں کو علیحدہ کر دیا جائے، تو پاکستان کی معیشت پھر کھنڈر کی شکل میں نظر آئے گی. تو اس لیے ہم چین کے عوام کے، خاص طور پہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو دوستی ہے، پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو نئی بلندیوں پر پہنچایا ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی فخر ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر 2013 اور 2018 میں سی پیک کے ذریعے پاکستان میں ریکارڈ سرمایہ کاری کرنے میں کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ خدمت لی اور اس نے 2017-18 میں سی پیک کو پاکستان کا گلوبل برانڈ بنا دیا تھا. مگر بدقسمتی سے اگلی آنے والی حکومت نے اسی سی پیک میں کیڑے نکالنے شروع کیے. سی پیک پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے گئے، جس سے وہ سینٹیمنٹ متاثر ہوا، جس سے ہمیں توقع تھی کہ اربوں ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی. لیکن اب پھر پاکستان کا رخ درست طرف موڑ دیا گیا ہے. معیشت کو ڈھلوان سے بریک لگا کر دوبارہ بحالی کی طرف ڈال دیا گیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی پالیسی کے تسلسل کو اگر چلنے دیا گیا اور برقرار رکھا گیا تو ہم اگلے چند سالوں کے اندر اس 4 سال کے کھوئے ہوئے وقت کو ہی نہیں پورا کر لیں گے، بلکہ نئی سپیڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کامیابیاں بھی حاصل کریں گے. تو میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دورہ بہت اہم ہے. یہ سی پیک کی کامیابیوں کا سنگ میل ہے. اس موقع پر چین کے نائب وزیر اعظم ایک خصوصی تقریب جو کہ 10 سالہ سی پیک کے کامیابیوں کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، اس میں چین کے صدر شی جن پنگ کی نمائندگی کریں گے، اس میں شریک ہوں گے. اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی شریک ہوں گے. اور ہم اس موقع پر چین کے عوام کو اور چین کی قیادت کو ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے سی پیک کے ذریعے جو حق ادا کیا ہے دوستی کا، پاکستانی قوم کبھی نہیں بھول سکے گی. 60 سے 70 ہزار چین کے ورکرز بھی آئے جنہوں نے نہایت مشکل حالات میں یہاں پر کام کیا مختلف پروجیکٹس میں. انہوں نے پاکستان کے لاکھوں ورکرز کو اپنے ساتھ ٹرین کیا ان پروجیکٹس کے اوپر، اور جو جدید ترین کنسٹرکشن کے یا جدید ترین انرجی اور توانائی کے، چاہے وہ رینیوبل انرجی ہے، کولڈ انرجی تھی، چاہے وہ ہائیڈل پروجیکٹس ہیں، اس میں جو نئی اور جدید ٹیکنالوجیز ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے انجینئرز کو، پاکستان کے ورکرز کو کام کرنے کا موقع ملا. تو آل ان آل یہ ایک بہت بڑا انٹرپرائز تھا جس کی کامیابی قوم کا فرض ہے کہ ہم وہ قومیں جو اپنی کامیابیوں کو دھندلا دیتی ہیں وہ بدحالی میں رہتی ہیں. ہمیں ان کامیابیوں سے نیا ولولہ حاصل کرنا ہے، ان کامیابیوں سے نیا جذبہ حاصل کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ 10 سال میں سی پیک نے پاکستان کے لیے ایک بہت اہم کردار کیا، اگلا جو مرحلہ ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس ٹو بزنس لنکس کو فروغ دیا جائے، پاکستان میں انڈسٹریل سیکٹر انڈسٹریلائزیشن کو آگے لے کے جایا جائے، پاکستان میں چین کی ٹیکنالوجی سے زراعت کے شعبے کو بڑھایا جائے، چین کے تعاون سے ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی دیں، چین کے تعاون سے ہم سوشیو اکنامک سیکٹرز کو آگے بڑھائیں جس میں عوام تک یہ ثمرات پہنچیں. تو یہ اگلا مرحلہ کا سفر کا آغاز ہوگا، اور پچھلے جو کا سفر ہے اس کے لیے چین اور پاکستان کے عوام اور قیادت مل کر اس کو سیلیبریٹ کریں. بس یہ تو آج کا مقصد یہ تھا کہ جو چین کے نائب وزیر اعظم آ رہے ہیں ان کے دورے کے حوالے سے ایک بریفنگ کر دی جائے. وہ پھر کا دوبارہ کر یہ بتائیں کہ اس دورے کے دوران کوئی معاہدے بھی ہو رہے ہیں یا صرف یہ دورہ ہے اور ملاقاتیں؟ جی، بنیادی طور پہ تو یہ جو دورہ ہے اس کا مقصد جو کانفرنس ہے ڈیکیڈ آف سی پیک، اس میں ہم نے دعوت دی تھی کہ چین کی طرف سے اعلیٰ قیادت کی نمائندگی ہو. تو صدر شی جن پنگ نے اپنے نمائندے کے طور پہ نائب وزیر اعظم کو نامزد کیا اور وہ تشریف لا رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو یہ ان کا دورہ اس 10 سالہ
سی پیک کی تقریب میں چین کی قیادت کی نمائندگی کرنا ہے، لیکن اس موقع پر یقیناً ان کے ساتھ وزیر اعظم کی اور پاکستانی قیادت کی ملاقات ہوگی. ہم اگلے جو سی پیک کے مراحل ہیں اس کے معاملے میں اس کی بابت ان سے گفتگو کریں گے، اور چند ایم او یوز جو ہیں ان کے اوپر دستخط بھی ہوں گے. اس اقبال صاحب بی آر آئی کی جو کانفرنس یہ چینی صدر کے پاکستان آمد کے حوالے سے کچھ اگر آپ کیسے؟ جی دیکھیے، اس سال چین میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے بھی ایک سمٹ متوقع ہے، چونکہ جہاں سی پیک کے 10 سال مکمل ہوئے ہیں، اسی طرح بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بھی 10 سال منعقد ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے اس سال کے اختتام پہ چین میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سمٹ متوقع ہے، جس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے جتنے ممالک ہیں وہ شرکت کریں گے. اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں جو سب سے کامیاب منصوبہ ہے، جو فلیگ شپ ہے اس کا، وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سمٹ پہ بھی ہم سی پیک کو نمایاں طور پہ پوری دنیا کے سامنے نہ صرف بی آر آئی کا بلکہ پاک چائنا دوستی کا ایک بہت مضبوط مظہر کے طور پہ پیش کر سکیں گے. سر ML1 پہ تھوڑا سا بتا دو، اس کے پیسے آ گئے ہیں؟ جی ML1 کے منصوبے کو بھی بدقسمتی سے پچھلے 4 سالوں میں کافی خراب کیا گیا. اس کے کوئی بامقصد بامانی چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں رکھی گئی، جس سے کہ وہ التوا کا شکار ہوا. ابھی حال ہی میں جب 12ویں JCC کا اجلاس ہوا تو اس موقع پر ریلوے کا جو ڈیلیگیشن ہمارے ساتھ گیا تھا، انہوں نے 3 روز تک چائنا ریلوے اتھارٹی کے ساتھ بات چیت کی. اور اب الحمدللہ ML1 کے اوپر، اس کے سکوپ کے اوپر، اس کے فیزز کے اوپر پاکستان اور چین کے درمیان مکمل اتفاق رائے ہو چکا ہے. اور اب ہم اس کی جو فائنینسنگ ہے اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. تو جو اس کا ٹیکنیکل کنسنسس تھا، اس کا سکوپ تھا، اس کی جو فیزنگ تھی، اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز تھے، ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہو گیا. چونکہ جب تک یہ اتفاق نہ ہوتا تو آپ اس کی فائنینسنگ پہ بھی بات چیت نہیں کر سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ML1 پہ بڑا بریک تھرو یہی ہے کہ اس کے جو ٹیکنیکل پیرامیٹرز ہیں ان سب پہ چین اور پاکستان دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا جو افتتاح ہے، اس کا جو آغاز ہے، وہ اس سال متوقع ہے انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا.